جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایۃ العلی وشرح صدورنا بذکر العلی وابقاها عیوننا فی غم العلی۔ الصلاۃ والسلام علی سید العلی و اب العلی و ام العلی و اخت العلی و بنات العلی ولعن اللہ علی اعداء العلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنت البقیع کے بارے میں، اور میں آپ سب سامعین سے گزارش کروں گا کہ میں بتاؤں گا کہ بقیہ والے قادر کتنے ہیں اور مظلوم کتنے ہیں، یہ کتنی قدرت رکھتے ہیں اور ان پہ ظلم کتنے ہوئے ہیں۔ بقیہ میں ایک تو رسول خدا کی لخت جگر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وہ بطول جن کے در پہ خود رسول پاک آ کے رکتے تھے، وہ بطول جن کے گھر سے روٹیاں لینے کے لیے عرش سے فرشتے آیا کرتے تھے، وہ بطول جن کی چادر کے نیچے رسول خدا آتے تھے تو وہ کہتے تھے اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، وہی حدیث کسا والی بطول۔ اور جناب حسن مجتبیٰ ہیں۔ جناب حسن مجتبیٰ کون ہیں؟ ممبر پہ تشریف فرما ہے مولا جناب حسن مجتبیٰ، تو مولا فرماتے ہیں واللہ لو شئت جعلت عراق شاما و شام عراقا و رجل امرتا والمرأة رجلا۔ مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ حسن ہوں، اگر چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا من یقدر علی ذالک یا ابن ابی تراب، ابو تراب کے بیٹے کس کی یہ قدرت جو عراق کو شام کر دے، شام کو عراق کر دے، مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے۔ والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات صفات کبریا کی جس کے قبضہ اقتدار میں میری زندگی ہے۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ کونی امرتن، عورت ہو جا، بلکہ مولا نے فرمایا اما تستحیین ان تقودی بین الرجال، او بدبخت عورت تجھے مردوں میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ عورت بن گئی، وہ دوڑی۔ مولا نے کہا رک رک، علی کے بیٹے کو بھونک کے جا رہی ہے، اپنی سزا تو پوری سنتی جا۔ مولا نے کہا قد سارت ایاک رجلن، جو تیرے گھر میں تیری مرد بیٹھا تھا اسے میں نے، جو عورت تھی اسے میں نے تیرا مرد بنا ڈالا، عورت کو مرد کر دیا، مرد کو عورت کر دیا۔ اب مولا فرماتے ہیں وہ پھر دوڑی۔ مولا نے کہا رک رک، علی کے بیٹے کو بھونک کے جا رہی ہے، اپنی سزا تو پوری سنتی جا۔ مولا نے چاروں اپنے دعوے ایک ہی لمحے میں پورے کر دیے، مرد کو عورت کر دیا، عورت کو مرد کر دیا۔ اب وہ بندہ تھا عراق کا اور اس کی زوجہ تھی شام کی۔ جو ہی جنس تبدیل ہوئی تو ملک خود بخود تبدیل ہو گئے، جنس تبدیل ہوئی تو ملک خود بخود تبدیل ہو گئے۔ لوگوں نے کہا مولا بس کریں، اب معاف کر دیں، اب کیا سزا باقی ہے؟ مولا فرماتے ہیں تقلد ولدن خنسا، جب تک یہ مرد جسے میں نے عورت بنایا ہے اپنے شکم سے ایک مخنث بچہ پیدا نہ کرے تب تک معاف نہیں کروں گا۔ مخنث سب حضرات سمجھتے ہیں جو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ جو بھی علی اور علی کی آل کا دشمن ہوگا وہ ایسے مخنث ہوگا،
یہ اتنے قادر ہیں کہ جو مرد کو عورت کر سکتے ہیں، عورت کو مرد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امام باقر اور امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، باقر العلوم، وہ جو پوری کائنات کا علم رکھتے ہیں، ہر علم کے ماہر شخصیات کو باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ اور یہ 14 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے ناموں کو اللہ نے اپنے نام سے مشتق قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو، ہر آئمہ کو اپنے نام سے، اپنی صفات سے مشتق قرار دیا۔ یعنی خود محمود تھا تو ایک کو محمد بنایا، خود اعلیٰ تھا تو ایک کو علی بنایا، خود فاطر السماوات تھا تو ایک کو فاطمہ بنایا، خود محسن تھا تو ایک کو حسن بنایا، خود قدیم الاحسان تھا تو ایک کو حسین علیہ السلام بنایا۔ اللہ خود عبادت پسند کرتا تھا تو ایک کو زین العابدین بنایا۔ اللہ خود علم الغیوب تھا تو ایک کو باقر العلوم بنایا۔ اللہ خود صادق تھا تو ایک کو جعفر صادق بنایا۔ اللہ خود صاحب کظم تھا تو ایک کو موسیٰ کاظم بنایا۔ اللہ خود سری الرضا تھا تو ایک کو علی رضا بنایا۔ اللہ خود تقوی پسند کرتا تھا تو ایک کو محمد تقی بنایا۔ اللہ خود پاکیزگی پسند کرتا تھا تو ایک کو علی نقی بنایا۔ اور اب میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اللہ کے پاس فرشتوں کا لشکر تھا، اس لیے ایک کو عسکری بنایا، اور اللہ خود بھی غائب ہے، 12ویں کو غائب بنایا۔ یہ 14 ایسی صفات ہیں۔ اب آپ نے سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب جن لوگوں نے جنت البقیہ مسمار کی ہے، انہوں نے صرف جناب فاطمہ الزہرا کی قبر مسمار نہیں کی، انہوں نے رسول خدا کے جگر کے ٹکڑے کی قبر پر بلڈوزر چلائے، یعنی انہوں نے رسول خدا کے جگر پہ بلڈوزر چلائے، نہ کہ انہوں نے جناب سیدہ کی قبر پہ بلڈوزر چلائے۔ جناب سیدہ، وہ سیدہ جن کی تعظیم کے لیے فرشتے رک جایا کرتے تھے، وہ سیدہ۔ اب رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ جو ہیں وہ ام ابیہا ہیں، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہیں، یعنی انہوں نے رسول خدا کی بیٹی پر نہیں، رسول خدا کی اماں پر، صرف وہ اماں جناب حسن و حسین کی نہیں تھی، رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ وہ میری بھی ماں تھیں۔ انہوں نے بلڈوزر صرف جناب سیدہ کی قبر پہ نہیں چلائے، قبر اطہر پر صرف بلڈوزر نہیں چلے، وہ رسول خدا کی والدہ کی قبر اطہر پہ بلڈوزر چلے ہیں۔ ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے، ہر طرف حرم تعمیر کیے جا رہے ہیں، جہاں کربلا میں، سامرہ میں، کاظمین میں، ہر طرف نجف اشرف میں، یہ جس جگہ پہ بھی گئے ہیں ہر جگہ کو ایک اعلیٰ معیار بخش دیا ہے۔ جنگل کو انہوں نے عرش معلیٰ کی طرح کربلا کو بھی معلیٰ کر دیا۔ یہ وہ شخصیات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اگر وہ رسول خدا کی بیٹی کے مزارات نہیں بنا سکتے تھے تو انہیں چاہیے تھا تو کم سے کم وہ مسمار تو نہ کرتے۔ اچھا انہوں نے مسمار کر ہی دیے ہیں، تو ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم جناب سیدہ کی قبر اطہر کو تعمیر کروا سکیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سیدہ کے روضے کی شبیہات تیار کی گئی ہیں۔ پنڈی بھٹیا میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ بھی تعمیر کی گئی ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار اس چیز کی منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، اور ہم پورا حق رکھتے ہیں۔ ہم زبردستی نہیں کرتے، ہم وہ قوم ہیں، ہم امن کا پیغام دینے والی قوم ہیں۔ ہمارے حرم پہلے یہاں پہ سامرہ میں بھی بلاسٹ ہوئے، ہم نے پھر بنائے، ہم نے اس لیے بنائے کہ ہم اس سے بھی زیادہ اہم ترین کر کے بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے آئمہ خدا نے ہمیں صبر کا درس دیا ہے۔ ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری سیدہ جناب سیدہ رسول خدا کی لخت جگر، رسول خدا کی والدہ
امام حسن و حسین کی والدہ کائنات کی ماں کے روضہ بنانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہاں پہ ہم باقاعدہ سے جا کر بی بی کی زیارت سے مشرف ہوں۔ وہاں پہ جاتے ہیں لوگ تو آپ نے آل سعود یعنی آل یہود، وہ یہودی اس طرح کے ہیں، اس ذہنیت کے مالک ہیں کہ وہ کسی کو قبر کا بوسہ نہیں لینے دیتے۔ کسی کی قبر پر رسول خدا کی قبر کا بوسہ لیں تو وہ بدعت ہے۔ یہ آل سعود آل یہود جو ہیں، یہ ہم شیعان حیدر کرار کو نہ کبھی روک سکے ہیں اور ہم نہ کبھی رک سکیں گے۔ ہمارا ہمیشہ یہی مطالبہ رہے گا کہ قبر جناب سیدہ کو تعمیر کیا جائے اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جیسے عزاداری کربلا میں کرتے ہیں، نجف اشرف میں کرتے ہیں، سامرہ میں کرتے ہیں، کاظمین میں کرتے ہیں، مشہد مقدس میں کرتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جنت البقیہ میں بھی جا کے فرش عزا بچھائیں، ہم جناب سیدہ کو پرسہ دیں، اور ہمیں ہر طرح کا ہر مذہب حق رکھتا ہے کہ اپنے مذہب کا پرچار کرے۔ ہم نہ کسی کے مذہب کو کچھ کہتے ہیں اور نہ اپنے مذہب کو کچھ کہنے دیتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہ آزادی دی جائے، ہر مذہب آزاد ہے۔ ہر کسی نے سن رکھا ہے کہ 72 فرقے بننے ہیں اور ہر فرقے کو اختیار ہے، ہر فرقہ اپنا کام خود کر سکتا ہے، جو جس کا دل کرے۔ ہم نہ کسی کو روکتے ہیں اور نہ کسی کو کہتے ہیں، اسی طرح نہ ہمیں کوئی روکے۔ ہم جو چاہتے ہیں، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ خدا جو رسول خدا کے بعد ہمارے لیے اہم ہیں، پہلے نمبر پہ فرسٹ پیورٹی جو ہے وہ اللہ کے بعد اللہ کا رسول، رسول کے بعد رسول کی آل، جناب سیدہ اور جناب حسن، مکمل ائمہ جو ہیں وہ ہمارے لیے فرسٹ پیورٹی ہیں۔ اس کے بعد جو تھرڈ پہ آتے ہیں تو وہ ہیں ائمہ کے جو صحابہ ہیں، رسول خدا کے جو صحابہ ہیں وہ تھرڈ پہ آتے ہیں۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی زائرین آتے ہیں اور کچھ ہمارے برادران اہل سنت کے بھی آتے ہیں یہاں پہ زیارات کے لیے، کربلا معلیٰ، نجف اشرف میں، اور یہاں سے ہو کے جاتے ہیں اور وہ گھر جا کے یہی درس لیتے ہیں کہ ہمیں ان کی قبور کا جو بھی رسول خدا کے یا ائمہ خدا کے قریب رہا ہے تو وہ دیکھیں وہ کس شان کے مالک ہیں، جنہوں نے ان کو مانا ہے تو وہ کیا ہیں، اور جنہوں نے ان کو نہیں مانا ان کی تو قبور تک بھی نہیں مل رہی۔ جنہوں نے ان کو مانا ہے جیسے جناب حبیب ابن مظاہر، ان کی قبر مطہر مولا بادشاہ سرکار حسین کے حرم مطہر میں ہے۔ جیسے ہی بندہ داخل ہوتا ہے تو جناب حبیب ابن مظاہر کی زری پہ جا کے نظر پڑتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت البقیہ میں جب بھی جائیں تو ہماری سیدہ، جناب سیدہ اور جناب حسن مجتبیٰ، امام محمد باقر، امام زین العابدین، ائمہ خدا کی ہماری قبریں تعمیر ہوں تاکہ ہم جا کے ان کی زیارات سے مشرف ہوں، اور ہر بندہ، ہر شیعان حیدر کرار 8 کو یہی وہ کرتا ہے کہ ہماری جناب سیدہ کی قبر کو تعمیر کیا جائے۔ دشمنی تو دیکھیں نا، انہوں نے جب جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا رسول خدا کے جانے کے بعد انہوں نے جناب سیدہ پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ انہوں نے گھر آ کر دروازہ جلا کر جناب سیدہ پہ گرایا، یعنی انہوں نے بی بی کے زندہ ہوتے ہی بی بی کا گھر جلایا، بی بی کا دروازہ جلایا، بی بی کا پہلو زخمی کیا، جناب محسن کو شہید کیا، بی بی کو زندہ ہوتے ہی انہوں نے مسمار کیا، بی بی کا گھر مسمار کیا، اور بی بی کے جانے کے بعد انہوں نے بی بی کی قبر مطہر کو مسمار کیا۔ یہ آل یہود پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، کس سوچ کس ذہنیت کے مالک ہیں، لیکن یہ ایسی قوم نہیں ہے جو راہ راست پر آئے۔ جو نبی کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے راہ راست پر نہیں آئے تو وہ اب بھی نہیں آ سکتے۔ ہم صرف مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، ہم شیعان حیدر کرار کا، ہم پرامن قوم ہیں، ہم نہ کوئی لڑائی والے ہیں نہ جھگڑوں والے ہیں۔ اگر ہم لڑائی جھگڑوں والے ہوتے تو ہم ہر جگہ پہ جا کے اپنا حق لینا ہر بندہ جانتا ہے۔ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں،
حسین وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے صبر کیا، اپنے جوان بیٹے جناب علی اکبر کو شہید کیا تو انہوں نے کروایا تو انہوں نے صبر کیا، انہوں نے لوگوں نے جناب قاسم کے ٹکڑے کیے تو مولا امام حسین نے صبر کیا، عباس علمدار جیسے بھائی کو انہوں نے دے کے صبر کروایا، ہمیں انہوں نے صبر کا درس دیا ہے۔ اور جناب سجاد وہ مظلوم ہیں جنہوں نے اتنا صبر کیا کہ ان کے سامنے جناب سیدہ جناب زینب عالیہ کو تازیانے لگتے رہے، جناب سکینہ کو تازیانے لگتے رہے، شمر ان کے در لوٹتا رہا، جناب سجاد صبر کرتے رہے، خون کے آنسو روتے رہے، یعنی ان کے ہوتے ہوئے بھی اتنے ظلم ہوئے، ان کے جانے کے بعد بھی ان کی قبور پہ بھی ظلم کیے جا رہے ہیں، نہ کسی کو ان کی قبور پہ جانے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کی قبور کو تعمیر کیا جانے دیا جا رہا ہے۔ ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی قبور اطہر کو بنایا جائے تاکہ باقاعدہ سے سارے زائرین جائیں، ان کی زیارت کریں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہاں اپنا جو بھی پرسہ دینا چاہتے ہیں پرسے دیں، جناب رسول خدا کو پرسے دیں۔ اور یہ قبریں بنانے سے صرف ہم شیعان حیدر کرار کی خوشی نہیں ہے، یہ وہ سیدہ ہیں جنہوں نے آنا ہے قیامت کے دن۔ ہم نے روایات پڑھی ہیں کہ قیامت والے دن جب یوم حساب ہوگا، یہ وہ سیدہ ہیں جو قیامت والے دن آئیں گی تو آواز قدرت آئے گی، یا اعلیٰ یا محشر، عرش والے آنکھیں بند کر لو، زمین والے آنکھیں بند کر لو۔ کیوں؟ بطول آ رہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ساری خدائی پردہ کر لے گی، پھر آواز قدرت آئے گی، میرے حبیب آپ نے اعلان نہیں سنا؟ رسول خدا کہیں گے مالک سنا ہے، لیکن جو آنے والی ہے وہ میری بیٹی ہے۔ اللہ کہے گا جو آنے والی ہے نہ آج تیری بیٹی بن کے آ رہی ہے نہ علی کی زوجہ بن کے آ رہی ہے، تو مالک پھر کیا بن کے آ رہی ہے؟ رسول خدا کو خداوند متعال فرمائیں گے آج وہ قتل حسین کی مدعیہ بن کے آ رہی ہے، اور جس انداز سے آ رہی ہے چاہے تم محمد بھی ہو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یعنی کربلا والے جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور جناب سیدہ محشر کے دن سب سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آئیں گی اور اس کے بعد وہ اپنے حق پوچھیں گی۔ جناب سیدہ وہ سیدہ جو رسول خدا سلام اللہ علیہا کی بھی ماں ہیں، ان کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور جناب حسین کی اماں ہیں۔ مولا ہم سب کو اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرے تاکہ ہم ایک ہو کے آواز بلند کریں کہ ہمارے ائمہ خدا کے حرموں کی تعمیر کی جائے، حرموں کی تعمیر کی جائے، ہمیں باقاعدہ سے زیارتوں کی اجازت دی جائے، جس طرح ایران، عراق، شام میں ہمیں زیارتوں سے مشرف ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ہم کوئی جنت سے کم محسوس نہیں کرتے۔ وہ ایک شاعرہ تھیں، وہ فرماتی تھی کہ جنت جسے کہتے ہیں وہ حیدر کی گلی ہے، اور ہم سب نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان و ہند میں مشہور ہے اور ہر جگہ پہ ہے، یہ اہم بات ہے کہ جنت جو ہے ماؤں کے قدموں میں ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ فاطمہ اگر ماؤں میں نہ ہوتی تو جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ یہ جناب سیدہ وہ ہستی ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو قبر کو مسمار کیا گیا، اس میں صرف قبر کو مسمار نہیں کیا گیا، رسول خدا کو اذیت دی گئی، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ قبر بنے۔ قبر بننے سے صرف ہم شیعان حیدر کرار کو خوشی نہیں ہوگی، رسول اللہ جو ہم قیامت کے دن ہماری بخشش کے ضامن ہیں، جنہوں نے ہمیں بخشوانا ہے، ساری امتوں کے نبیوں کے پاس یہ اقتدار نہیں ہے جو ہمارے خاتم النبیین کے پاس، رسول خدا کے پاس جو اختیار ہے۔ ہر نبی آئے گا، کوئی اپنی قوم کو بخشوا نہیں سکتا جب تک رسول خدا نہ چاہیں، اور رسول خدا اپنی قوم کو بخشوا سکتے۔ ہم صرف خوشنودی اہل بیت کے لیے چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا حرم تعمیر کیا جائے۔ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ کب تک؟
کبھی یہ سامرہ میں بلاسٹ کر رہے ہیں، کبھی سید محمد بلاسٹ کر رہے ہیں، ہم شیعوں کو مارا جا رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی انہوں نے پاکستان میں پشاور میں نماز جمعہ کے دوران انہوں نے بلاسٹنگ کی ہے۔ یہ جتنا ماریں گے ہم اتنا ابھر کے آئیں گے، یہ ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ جیسے جوش ملح آبادی نے کہا جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ آپ جیسا کہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ قبر مطہر کو تعمیر کیا جائے۔ اب ہم دیکھیں کوئی کسی کا محسن بھی ہونا جس نے کسی پہ احسان کیا ہو، اور یہ تو محسنہ کائنات ہیں، رسول خدا کی بیٹی ہیں، رسول خدا محسن ہیں ہمارے بھئی، انہوں نے ہم پہ اتنا احسان کیا، ہمیں بتایا کہ خدا کیا ہے، ہمیں جہنم جانے سے بتایا، ہمارے دل میں محبت اہل بیت پیدا ہوئی رسول خدا کی وجہ سے، انہوں نے ہمیں بتایا۔ انہوں نے اتنی شفقتیں لوگوں پہ کی، جیسے ایک عورت تھی وہ رسول خدا کے اوپر کوڑا ڈالتی تھیں اور رسول خدا مسکرا کے چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئیں تو رسول خدا اس کی کے پاس گئے اس کو پوچھنے کے لیے کہ بھئی آپ کیسی ہیں۔ تو یہ ہے دین محمد۔ دین محمد یہ نہیں ہے کہ قبور بنی ہوئی تھیں، ان کو مسمار کر دیا گیا اور اب ان قبور پہ کسی کو جانے نہیں دیا جاتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہم نے پہرے دیکھے ہیں، پہرے دیکھے جاتے ہیں کہیں مال دولت والی جگہ پہ، جہاں پہ کسی کی کوئی مال دولت ہو وہاں پہ گارڈز بیٹھتے ہیں، اور ہمارے ہاں کسی بھی قبرستان میں کبھی کوئی پہرا دیکھا ہے؟ اور رسول خدا کی بیٹی اتنی مظلومہ ہے کہ وہاں پہ قبروں پہ بھی پہرے دیے جا رہے ہیں کہ کوئی جا کے نہ فاتحہ پڑھے نہ قبور کی زیارت کرے۔ یعنی وہ اپنے زندہ ہوتے ہوئے بھی مظلوم تھی اور اب بھی وہ مظلوم ہے۔ رسول خدا کے جانے کے بعد لوگوں نے انہیں اتنی اذیت دی کہ 1400 سال سے ابھی تک انہیں اذیت ہی دی جا رہی ہے۔ نہ ان کی قبروں پہ کسی کو جانے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کو کچھ بنانے دیا جا رہا ہے۔ ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ خدا، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ہم نے یہی درس لیا ہے جو جیسا ہے وہ ویسا رہے۔ ہم صرف اپنے عقیدے کے مالک ہیں، جو ہم اپنا عقیدہ ہے ہم وہ چاہتے ہیں۔ ہم نہ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، جو برا ہے وہ سب خدا جانتا ہے۔ ہم نہ کسی کو برا کہتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اچھا کہتے ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیورٹی ہے، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے بعد اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، نبی کے بعد محمد کی آل کو مانتے ہیں، آل کے بعد اصحاب کو مانتے ہیں۔ ہم صرف یہ مانتے ہیں جو محمد سے پیار کرتا ہے وہ محمد کی بیٹی سے پیار کرتا ہے، جو محمد کی بیٹی سے پیار کرتا ہے وہ ان کی آل سے پیار کرتا ہے۔ اور اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے، جیسے ایک دفعہ جناب سلمان آئے رسول خدا کے پاس، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال ہے، ایک مسئلہ پیش آیا ہے، لوگ اللہ کی دشمنی چھپا لیتے ہیں، آپ کی دشمنی چھپا لیتے ہیں، لوگوں سے علی کی دشمنی کیوں نہیں چھپ سکتی؟ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ سلمان آپ یہ جانتے ہیں کہ لوگ اللہ کی دشمنی اس لیے چھپا لیتے ہیں کہ اللہ ہونے کے دعوے لوگوں نے کیے ہیں۔ جو اللہ کی دشمنی چھپا لیتا ہے وہ حلالی ہوتا ہے جیسے فرعون، اور جو میری دشمنی چھپا لے وہ بھی حلالی ہو سکتا ہے جیسے میرا چچا ابو لہب۔ لیکن سلمان جو علی اور علی کی آل سے دشمنی کرتا ہے وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ملتمس ہیں کہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور باقی ائمہ خدا جن کی قبور اطہر جنت البقیہ میں ہیں ان کی تعمیر کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کے التماس کریں، تاکہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہاں جا کر پرسے دیں، اور جیسے ہم خوش ہو کے عزاداریاں کرتے ہیں ہمیں وہاں پہ عزاداریاں کرنے کا شرف حاصل ہو، اور ہم جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ماننے والے محب ہیں، ہماری مائیں بہنیں سب اس بات کی مشتاق ہیں کہ کب ہم جا کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حرموں کی تعمیر دیکھیں گے، اور ہم جا کے ان کی
قبور اطہر کی زیارت کریں گے۔ جیسے ہم یہاں پہ آتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں، خوشی سے ہمیں یہاں پہ آنا نصیب ہوتا ہے، اور یہ سب دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو بھی قبر امام حسین پر آتا ہے اور واپسی جاتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے اپنے ماں کے شکم سے واپس جا رہا ہو، اور اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور یقیناً جناب سیدہ حسین پاک کی بھی اماں ہیں، ان کی قبور اطہر پہ جانے سے بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اپنے ماں کے شکم سے آیا ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ صلوات۔ ah